یہ بتائیے جب فلم انڈسٹری میں آ گئی جی تب آپ نے کس اپنی سینئر ہیروئن کو آئیڈیل پایا کہ اس سے بہتر خاتون اور اداکارہ اور بیوی اور کولیگ کوئی اور نہیں ہو سکتا؟ اس وقت زیبا بھابھی تھی ہماری آئیڈیل تھی. میں آپ کو بتاؤں جو فیس ریزمبلنس تھی اس میں تو میں نیلو بھابھی کو فالو کرتی تھی باقاعدہ. میں تھوڑا ٹچ بھی آئے گا پرانی فلموں میں ان کی ایکٹنگ کا. لیکن جب میں زیبا بھابھی کے کلوز ہوئی اور ہم نے اکٹھے آؤٹ ڈورس کی, کھانا پینا, انہوں نے مجھے سجیشنز دینی تمہیں یہ بال سوٹ کرتے ہیں, ان کی ڈریسنگ دیکھ کے جیسے ایک لڑکی اپنی سینئر سے انسپائر ہوتی ہے تو میں ان سے بہت زیادہ انسپائر تھی. اسی انسپریشن کی وجہ سے آج تک میں ڈریس کانشیس رہتی ہوں کہ یہ زیادہ ہیوی کلر تو نہیں, یہ ڈریس بہت زیادہ مطلب اور تو نہیں لگ رہا. شی واز سچ اے نائس لیڈی اور اتنا شی ہیز اے ویری گڈ ٹیسٹ in dressing, hairstyle, makeup, everything اور behavior as آپ well. کی بات سے میں بالکل متفق ہوں, لیکن یہاں آپ نے سارے نمبر زیبا بیگم کی تعریف کے خود اپنے حصے میں ڈال لیے ہیں. میں تو صرف یہ کہوں گا کہ میں ابھی تک مناسب جملے اور مناسب الفاظ تیار کرتا ہوں اور ڈھونڈتا رہتا ہوں جس میں بیگم زیبا محمد علی کی تعریف کر سکوں. جی آپ لوگوں کو کیا پتا, آپ لوگوں کو صرف ایک ہیروئن کے طور پہ جانتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں دو خواتین اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت کی طرح داخل ہوئی. ان میں سے ایک میری پیاری بہن خدا تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے بی بی ذل ہما تھی, اور دوسری خدا تعالیٰ زندگی اور صحت دے بیگم زیبا محمد علی. آپ لوگوں کو کیا پتا, آپ صرف پرستار ہیں, ہم ان کے کیا بتائیں کیا ہے. پرستاری سے بہت آگے بڑھی ہوئی بات ہے. خدا کرے کہ آپ کو بھی کسی کا ایسا پرستار بننا نصیب ہو کہ آپ تا حیات ان کی بخشش کے لیے, مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہیں, جیسا کہ میں واقعتاً کرتا ہوں. بڑے محروم لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنا بڑا مرکز محبت نہ ملے. زیبا جی, وی آل لو یو سو مچ.